روا دوا تحفظ دین کا کارواں روا دوا علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر اپنی ذات کو پہچانوانے کے لیے اور لوگوں کے اندر اپنی ذات کا تعارف کرانے کے لیے وقتاً فوقتاً پیغمبروں کو، انبیاء کو، رسولوں کو بھیجا ہے۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے اور اس دنیا کا نظام چل رہا ہے، جب جب گمراہی پھیلی اور دنیا میں بسنے والے انسان اپنے معبود حقیقی کو بھول بیٹھے اور غفلت کا شکار ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے اس امت کو اور اس امت سے پہلے جو ساری سابقہ امتیں ہیں ان امتوں میں کوئی نہ کوئی نبی اور رسول کو بھیجا تاکہ جو لوگ اپنا سبق بھول گئے ہیں وہ اپنا بھولا ہوا سبق یاد کریں اور وہ اس چیز کا اقرار کرنے لگے کہ تمہارا حقیقی معبود اللہ ہی ہے، تمہارا حقیقی رازق اللہ ہی ہے، تمہارا حقیقی مالک اللہ ہی ہے، تمہارا حقیقی خالق اللہ ہی ہے، اور یقیناً اللہ رب العزت ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی رزاق نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں۔ اگر کوئی ذات ہے اس لائق ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے، جس کی بادشاہت زمین پر بھی ہے، جس کی بادشاہت آسمانوں پر بھی ہے، جس کی بادشاہت انسانوں پر بھی ہے اور انسانوں کے دلوں پر بھی ہے، جناتوں پر بھی ہے، چاہے وہ شیاطین ہو چاہے وہ نیک ہو، اور جس کی بادشاہت فرشتوں پر بھی ہے، جانوروں پر بادشاہت ہے، چرندوں پر اللہ کی بادشاہت ہے، درندوں پر اللہ کی بادشاہت ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کا پتا پتا، کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی چیز، ہر چیز اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ کی بادشاہت سے کائنات کے اندر کوئی چیز باہر نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ رب العزت کے حکم کی محتاج ہو۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ کائنات کے اندر فیصلے وہی ہوتے ہیں، کائنات کے اندر وہی کام ہوتے ہیں جن کو رب العالمین چاہتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی رضا کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کائنات میں پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، کائنات کا نظام گردش میں نہیں آ سکتا۔ اللہ رب العزت نے اس تعارف کو کرانے کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، اور اس سلسلے میں ایک عظیم المرتبت پیغمبر، ہادی و رہنما حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں اور جن کی نسلوں سے، جن کی پشتوں سے ہزاروں انبیاء علیہم السلام پیدا ہوئے ہیں۔ گزشتہ ہفتے بہت ساری باتیں بیان کی گئی تھی ان کے بارے میں، اور ان کی زندگی ایک داستان ہے، ایمان والوں کے لیے ایک عبرت ہے، اور ایمان والوں کے لیے ان کی زندگی کے ہر موڑ پر ایک سبق ملتا ہے کہ جب کسی انسان کو اللہ رب العزت سے محبت ہو جاتی ہے اور اس کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہو جاتا ہے، پیغام صداقت کو پہنچانا جس کی زندگی کا مقصد بن جایا کرتا ہے، تو کائنات کی کوئی چیز اس کو اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ اس کی جان بھی لے سکتی ہے،
اس کا مال بھی لیا جا سکتا ہے، اس کو اس کے پریوار سے دور بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو ملک کو چھوڑنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، لیکن جس انسان کا یہ مقصد ہو گیا کہ اللہ رب العزت کا دین زندہ ہو، اللہ رب العزت کی ذات کا پیغام دنیا تک پہنچانا میری یہ ذمہ داری ہے، تو اس کو کوئی کائنات کی بڑی سے بڑی طاقت، بادشاہت، حکومتیں، صاحب اقتدار لوگ، بڑے سے بڑی فرعونی طاقتیں ہوں، طاغوتی طاقتیں ہوں، ملکی حکومتیں ہوں، عالمی حکومتیں ہوں، اس انسان کو کوئی اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ اس کے جسم سے بوٹیاں کھینچی جا سکتی ہے، اس کے جسم کے اندر سے کھال کھینچی جا سکتی ہے، خون کو پانی بنایا جا سکتا ہے، لیکن وہ انسان جان تو دے دے گا لیکن اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایک سلسلہ ہے، اور اسی سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اور انہوں نے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے توحید کی جو دعوت دی ہے وہ اپنے باپ آزر کو دی ہے، کیونکہ جب انہوں نے اس دنیا میں آنکھیں کھولی اور انہوں نے ہوش مندی کے ناخن سنبھالے، جیسے ہی انہیں عقل آئی تو انہوں نے کیا دیکھا کہ جس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کے خلاف خود میرا گھر ہے، میرا گھر بت قدا بنا ہوا ہے، بت پرستش کا مرکز ہے، میرا باپ بتوں کو تراشتا ہے۔ تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پریوار والوں کو اور اپنے والد کو دعوت دی، لیکن والد نے کوئی بات نہ سنی، ان کے دل پر مہر لگ چکی تھی، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی، والد نے بات نہیں سنی اور پیغام حق کو قبول کرنے کے بجائے ان کے خلاف ہو گئے اور ان کو گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، مختلف طریقوں سے سمجھایا، مثال دے کر سمجھایا، مشاہدات کے ذریعے سمجھایا، لیکن ساری قوم بے بس ہوئی، ایسی ایسی مثالیں دی کہ قوم اس کا جواب نہ دے سکی، لیکن ان کا یہی جواب تھا کہ ابراہیم تو کتنا ہی سمجھا لے ہمیں، ابراہیم تو صحیح بات کتنی ہی بتلا لے ہمیں، لیکن ہم مجبور ہیں کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ بن چکا ہے اور ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ ہزاروں ہزار سال سے ہمارے آبا و اجداد ان مورتیوں کو پوجتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ہم اس مذہب کو، ان مورتیوں کو پوجنے کو، ان معبودان باطلہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہاں ابراہیم جو بات تو کہتا ہے وہ تو سچ ہے کہ یہ مکھی نہیں اڑا سکتے اپنے اوپر سے، نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، موت و حیات نہیں دے سکتے، رزق نہیں دے سکتے، یہ بات ہمیں تسلیم ہے دل سے، لیکن ہماری مجبوری ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا لیکن قوم نے ایک نہ مانی، اور پھر ابراہیم نے کہا کہ تم بھی اور تمہارے آبا و اجداد بھی، تمہارے بڑے بھی کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، آپ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہو، آپ لوگوں کے پاس عقلیں ضرور ہیں لیکن آپ اس کو استعمال نہیں کر پا رہے ہو، آپ کے پاس کان ضرور ہیں لیکن آپ حق کے بصارت سننے کی طاقت نہیں رکھتے، آپ کے پاس آنکھیں ہیں لیکن آپ صحیح دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، آپ کے دلوں پر تو مہر لگ چکی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ساری مثالیں دی اور وہ نہ مانے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، یا تو باز آ جاؤ ورنہ میں تمہارے معبودان باطلہ ان مورتیوں کے خلاف ایک خفیہ چال چلوں گا۔ اور انہوں نے ارادہ کیا کہ کیوں نہ انہیں میری قوم کو اور اچھی مثال کے ذریعے سمجھایا جائے۔ حسن اتفاق اللہ کا یہ کرنا ہوا کہ اسی زمانے میں ایک مذہبی میلہ آیا، سارے کاہن، مذہبی رہنما، مذہبی پیشوا، معبودان باطلہ کی دعوت دینے والے سارے کے سارے میلے میں پہنچے، پوری بستی خالی ہو گئی، عورتیں، بچے، جوان، بوڑھے اور سارے کے سارے بستی کو خالی کر کے میدان میں پہنچ گئے، میلے کے اندر پہنچ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا ابراہیم آؤ تم بھی ہمارے ساتھ چلو تاکہ ہم اپنی معبودوں کو خوش کریں، ہم ان پر چڑھائیں، ان کے سامنے بلیاں دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عذر کیا، فقال انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، میری طبیعت میں بھی مایوسی ہے اور میرا جانے کا دل نہیں کر رہا ہے، کیونکہ ان کا منشا تو دوسرا تھا۔
جب انہوں نے دیکھا ساری قوم کے لوگ چلے گئے، میلہ اپنے شباب پر آ چکا، شراب کے جام کھل گئے اور شراب کے جام جو ہے وہ ہونٹوں تک پہنچنے جا رہے ہیں، رقص و سرور کی محفلیں سجی ہوئی ہیں، ناچ گانے ہو رہے ہیں اور پوری قوم جو ہے عیاشیوں میں مبتلا ہو چکی ہے، مدہوش ہو کر میلے کا مزہ لے رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ رب العزت کی توحید کو لوگوں کے اندر زندہ کرنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے اپنے مشن پر چل پڑے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کدال لیا، اس کو اپنے کندھے پر رکھا، اور جو سب سے بڑا اس وقت کا بت خانہ تھا، سب سے بڑا عبادت گاہ مانی جاتی تھی، وہاں کوئی بارش کا بت تھا، کوئی پانی کا بت تھا، کوئی گرمی کا بت تھا، کوئی سردی کی مورتی تھی، اور کوئی زندگی اور موت کی مورتی تھی، کوئی اولاد دینے کی مورتی تھی، ہزاروں مورتیاں رکھی ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اس مندر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اس بت خانے کے اندر داخل ہوتے ہیں اور مخاطب کر کے بتوں کو یہ کہتے ہیں کہ اے پتھر کی مورتیوں، تم نے کتنی گمراہی پھیلا رکھی ہے، اور یہ کہنے کے بعد وہ ساری مورتیوں کو توڑ ڈالتے ہیں قوم کو سمجھانے کے لیے۔ اور جو سب سے بڑا ہیکل ہوتا ہے ان میں وہ اس کے کندھے پر وہ جو کدال ہے وہ رکھ دیتے ہیں اور ادھر سے چلے آتے ہیں۔ شام ہوتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قوم میلے سے لوٹتی ہے، اور جب عبادت گاہ میں پہنچتی ہے ہر ایک آدمی غصے سے بھر جاتا ہے کہ ہمارے معبود کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، کس کی اتنی ہمت ہوئی، کس کی اتنی جرأت ہوئی کہ انہوں نے ہمارے معبودوں کو توڑ ڈالا۔ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، سب کی زبان پر یہی تھا کہ یہ اور کوئی نہیں، یہ ابراہیم ہی کا کام ہے، کیونکہ ابراہیم جو ہے ہمارے معبودوں کے خلاف باتیں بیان کرتا ہے، ان کی برائیاں کرتا ہے، یہ اسی نے توڑا ہے۔ ساری قوم اکٹھی ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، کہنے لگے ابراہیم یہ تو نے کیا کیا، تو نے کیوں توڑا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ اپنے بڑے معبود سے پوچھے کس نے توڑا، اور اگر یہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو تمہیں بچانے کی کیا طاقت رکھتے ہیں؟ چلو آپ یہ کہہ رہے ہو میں نے توڑا، میں ان کو توڑ رہا تھا، کیوں نہیں انہوں نے مجھے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، میں تو آج بھی زندہ ہوں، اور جب یہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے تو یہ تمہاری حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کی حفاظت تو تمہیں کرنی پڑتی ہے، انہیں تو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو تم کیسے معبودوں کو مانتے ہو؟ ساری قوم کے لوگوں نے سر جھکایا، کیونکہ حقیقت یہی تھی، ان کے پاس جواب نہیں تھا، اور لیکن حق کو قبول کرنے کے بجائے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دشمن بن گئی، لوگ ان کے خون کے پیاسے ہو گئے، اور پورے ملک کے اندر، پوری بستی کے اندر یہ بات جو ہے آگ کی طرح پھیلتی ہوئی چلی گئی۔ بات پہنچتے پہنچتے وقت کے بادشاہ کے پاس پہنچی جس کا نام نمرود تھا، اور اس وقت جو ہے بادشاہ بھی اپنے آپ کو لوگوں سے معبود کہلوایا کرتا تھا، لوگ اس کو بھی معبود مانتے تھے۔ اب نمرود نے سوچا کہ یہ ابھی نیا نیا شخص ہے اور ابھی یہ صحیح بات بتلا رہا ہے، اگر لوگ اس کی بات پر چل پڑے تو اس طرح تو میری بادشاہت خطرے میں آ جائے گی، لوگ مجھے معبود ماننے سے انکار کر دیں گے، لوگوں کو ہدایت مل جائے گی، کیوں نہ میں اس آدمی کو ختم کر دوں اور اس کا سد دباب کر کے یہ اٹھنے والی آواز کو یہیں کہیں دبا دیا جائے۔ لیکن اللہ رب العزت جس کی حفاظت پر آ جائے، کائنات کی کوئی چیز، کوئی طاقت، کوئی حکومت، کوئی بادشاہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، ہزاروں لوگ اکٹھے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہے، وزراء ہے، بادشاہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، دربار لگا ہوا ہے۔ نمرود کہنے لگا ابراہیم میں نے یہ سنا ہے کہ تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا کوئی اور معبود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ حقیقت ہے، میرا معبود وہی ہے جس نے سب کو پیدا کیا اور جو ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے،
کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، اور ہر چیز کے قبضہ قدرت میں ہے۔ میرا معبود ہوا ہے، میں تو ابھی بھی یہ بات کہہ رہا ہوں۔ نمرود نے کہا یہ بتلا کہ تیرے معبود میں وہ کون سی بات ہے جو مجھ میں نہیں پائی جاتی، وہ کون سی طاقت تیرے معبود میں ہے جو طاقت میرے پاس نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بالکل، میرا معبود تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، آپ نہیں دے سکتے۔ نمرود کہنے لگے تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے حکم جاری کیا اور اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس آدمی کو جو سزائے موت کا مستحق ہو چکا ہے اور پھانسی کا وقت جس کا قریب آ چکا ہے، اس کو میرے دربار میں لایا جائے۔ آدمی کو دربار میں لایا گیا اور نمرود نے کہا کہ جا، میں نے تیری جان بخش دی اور تجھے زندگی عطا کر دی، اور وہ وہاں سے نکل کر خوشی خوشی ملک میں آ گیا۔ پھر ایک آدمی بے قصور صحیح سالم، جلاد کو کہا اسے پکڑ کر لایا جائے اور اس کی گردن کو یہاں دربار میں اتار دیا جائے۔ جلاد نے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس بے قصور آدمی کی گردن کو اتارا۔ نمرود کہنے لگا ابراہیم تیرا معبود بھی مارتا ہے اور زندگی دیتا ہے، میں نے بھی ایک آدمی کو زندگی دی اور ایک آدمی کو موت دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چال سمجھ گئے، کہنے لگے یہ تو پوری قوم کو گمراہ کر دے گا اس طرح تو۔ کہنے لگے یہ بات چھوڑیے بادشاہ سلامت، میرا معبود میں ایک صفت یہ ہے کہ میرا معبود صبح کو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور شام کو مغرب میں ڈباتا ہے۔ اگر آپ طاقت رکھتے ہیں تو ابھی کے ابھی سورج کو جو ہے مغرب سے نکالیے اور مشرق میں ڈبائیے۔ آپ مخالف سمت چلیے۔ سورج کہاں سے نکلتا ہے بھائی؟ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں چھپتا ہے۔ نمرود ایسا کیجئے کہ آپ جو ہے روزانہ کی مخالف سمت کیجئے، مغرب سے سورج کو نکالیے اور مشرق میں ڈبائیے۔ اب نمرود تو یہ کر نہیں سکتا تھا، وہ لاجواب ہو گیا، شرمندہ ہوا، ہکا بکا رہ گیا اور دشمنی پر اتر آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس نے ڈانٹا بھی اور ان کو دبانے کی کوشش کی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے صاف کہہ دیا کہ ان جھوٹی دھمکیوں سے ہم دبنے والے نہیں ہیں۔ ہمارا پیغام ہے کہ اللہ ایک ہے اور ہم یہ پہنچا کر رہیں گے، یا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے یا اللہ کا یہ دین زندہ ہوگا۔ میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اور ایمان والے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ رب العزت کا دین زندہ ہو، کائنات کے اندر، لوگوں کے اندر اللہ رب العزت کا تعارف ہو کہ اللہ رب العزت کون ہے، اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کیا کر سکتے ہیں۔ کوئی بندہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ ساری قوم بادشاہ کے ساتھ ملی اور کہنے لگے یہ آدمی باز آنے والا نہیں ہے، اسے ایسی سخت سزا دی جائے کہ جو قیامت تک آنے والے لوگ اس کو یاد بھی کریں اور اس کی سزا سے عبرت لے کے کوئی ایسا قدم نہ اٹھا سکے، یہ لوگوں کے لیے عبرتناک بن جائے۔ ساری قوم کا اتفاق اس پر ہوا کہ اس کو آگ میں جلا دیا جائے اور اس کے نام و نشان کو مٹا دیا جائے۔ ساری قوم نے لکڑیاں اکٹھی کی، کوئی جنگل سے لا رہا ہے، کوئی خرید کر لا رہا ہے، کوئی توڑ کر لا رہا ہے، عورتیں، بچے ابراہیم علیہ السلام کی دشمنی میں اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ ہر طریقے سے رات دن محنت کر کے ایک بڑا ذخیرہ لکڑیوں کا تیار کیا اور اس میں آگ کو سلگایا گیا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب آگ اتنی زوردار ہو گئی اور آگ کی لپٹیں اور آگ کی تپش اس حد تک پہنچ گئی کہ آگ اپنے آس پاس کی چیزوں کو جلانے لگی، جھلسانے لگی، تو ابراہیم علیہ السلام کو ان کے باپ نے اور ان کی قوم نے پکڑا اور ایک گوفن میں بٹھایا اور گوفن میں بٹھا کر اس جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا۔ کوئی پرسان حال نہیں تھا، پورا پریوار، پورا خاندان، پوری قوم، پوری بادشاہت، پوری حکومتیں صرف ایک مرد مجاہد کے مقابلے میں کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ ایک مرد مجاہد زبان حال سے بھی اور زبان قال سے بھی یہ کہہ رہا ہے
کہ میری بوٹیاں تو کھینچ سکتے ہو، میرے جسم سے رخ تو نکال سکتے ہو اور مجھے قتل بھی کر سکتے ہو، ہلاک بھی کر سکتے ہو، مجھے تباہ و برباد بھی کر سکتے ہو، لیکن تم مجھے اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے۔ میرا مشن یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایک ہے، یہ پیغام صداقت ہے، پیغام حق ہے، اور اس حق کو سننے کے لیے تمہیں اپنے اندر طاقت کو پیدا کرنا پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے لیے قربانی کو دیتے ہوئے اور آگ میں گر گئے، ان کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ ادھر اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آ گئی، فرشتوں میں کوہرام مچ گیا اور زمین و آسمان لرزنے لگے، کیونکہ وہ تو خلیل اللہ ہے، اللہ رب العزت کا دوست ہے، اور اس کو جلایا اس لیے جا رہا ہے کہ وہ توحید کی دعوت دے رہا ہے، دین کی دعوت دے رہا ہے۔ اس کا مقصد کاروبار نہیں، اس کا مقصد دنیا نہیں، اس کا مقصد بادشاہتیں نہیں، اس کا مقصد عزتیں نہیں، اس کا مقصد تو دین ہے، اور وہ دین کی خاطر اتنی بڑی قربانی اپنے جسم کی پیش کر رہا ہے۔ فرشتے رو اٹھے، کوہرام مچا، اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی، اور آگ کے اندر جلانے کی تاثیر پیدا کرنے والے رب نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اس کو جلانا نہیں ہے، یہ تو میرا خاص دوست ہے، میرا خاص بندہ ہے۔ جہاں آگ آس پاس کی چیزوں کو جلا رہی تھی، جھلسا رہی تھی، وہ آگ ابراہیم کے لیے گل گلزار بن گئی اور راحت کا سامان بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اس میں آرام سے رہے، اللہ رب العزت نے ان کو زندہ رہنے کا اور زندہ رکھنے کا اس آگ کے اندر انتظام فرمایا۔ اللہ جب کسی چیز کی حفاظت کرنا چاہے تو اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اگر اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، دنیا کی ساری طاقتیں، ساری قوتیں، ساری بادشاہتیں، ساری چودراہٹیں مل کر اگر اسے بچانا چاہے اور اللہ نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، کوئی اسے بچا نہیں سکتا اللہ کے عذاب سے، اللہ کی سزا سے۔ اور اگر اللہ رب العزت کسی کی حفاظت کرنا چاہے، پوری دنیا مل کر اس کو نقصان پہنچانا چاہے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک ابراہیم اکیلا کھڑا ہوا اور توحید کے لیے، کلمے کے لیے، دین کے لیے بادشاہتیں بھی آئی، قوم کے بڑے بڑے چودھری بھی آئے، قوم کے بڑے بڑے سرمایہ دار بھی آئے، اور سب نے بتوں کو پوجنا گوارا کیا، ابراہیم کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جلایا گیا، لیکن اللہ رب العزت کو دین کو زندہ کرنا تھا، اس نظام کو آگے بڑھانا تھا، اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اس واقعے سے بہت بڑا سبق ملتا ہے، اگر کسی کو ایمان دیا گیا ہے اور حالات اس پر آ رہے ہیں تو اسے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایمان کا ہونا یہ حالات کا خاصہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم نے تمہیں ایمان والا بنایا ہے، اور کل قیامت کے دن تمہیں ہمارے سامنے پیش ہونا ہے، اور ہمارے پیش ہونے کے لیے تمہیں اس کے لیے تیار ہونا ہے، اور اس کے لیے تم تیار نہیں ہو کیونکہ تم شیطان کے وسوسوں کے شکار ہو، تم نفس کے غلام ہو کر زندگی گزار رہے ہو، خواہشات کے پجاری ہو، پیسے کے پجاری ہو، اور تم ہمارے سامنے اس حالت میں کیسے آؤ گے؟ ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارے اوپر خوف کو مسلط کر دیں گے، ہر آدمی ڈرے گا، حکومتیں ایسی دیں گے جو تمہاری حمایت میں نہیں ہوں گی، حکومت تمہارا نام و نشان مٹانا چاہے گی، اور ہر آدمی ڈرے گا، خوف کھائے گا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری نسلوں کا کیا ہوگا، میرے کاروبار کا کیا ہوگا۔ لیکن یہ ایمان کا حصہ ہے، اگر تو ایمان والا ہے تو تو خوشی خوشی اس کو برداشت کرے گا، ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ والجوعی، ہم تمہارے اوپر بھوک کو مسلط کر دیں گے، تمہارے کاروبار کو چلتے چلتے تباہ و برباد کر دیں گے، تمہیں سڑکوں پر لائیں گے، تمہیں بھیک مانگنے پر مجبور کر دیں گے۔ ہم سرمایہ ہم نے دیا تھا، پیسے ہم نے دیے تھے، تمہیں دولت ہم نے دی تھی، آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ کیا تو صرف نفس کا غلام اور پیسے کا غلام ہو کر اللہ کو بھول کر زندگی گزار رہا ہے اور صرف ایمان کے زبانی دعوے کرتا ہے؟ ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب تو بھوک تجھ پر مسلط کی جاتی ہے تو کس حد تک پہنچتا ہے اور ہمارے لیے کتنا صبر کرتا ہے، یا ہماری ناشکری کرے گا؟ اللہ یہ دیکھنا چاہے گا۔
اور مالوں کو تباہ کر دیں گے، ونقسم من الاموال والانفس، ہم تمہارے رشتہ داروں کو تم سے چھین لیں گے، تمہارے بچوں کو مار دیں گے، حادثات کا شکار کر دیں گے، حالات آئیں گے۔ والثمرات، پورے ملک کے اندر بدامنی پھیل جائے گی، ہر چیز مہنگی، ہر چیز مہنگی، لوگ فقر و فاقے کا شکار ہو جائیں گے، بھوک مری کا شکار ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ پیغام دیتا ہے وبشر الصابرین، لیکن اے نبی آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے، آپ بتلائیے کہ تمہارا معبود ہے، لیکن یہ تمہارے امتحان کے دن چل رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باعزت کون آدمی ہو سکتا ہے؟ آپ سے زیادہ اللہ کے قریب کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کا محبوب کون ہو سکتا ہے؟ لیکن روایات میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا، جتنا مجھے رلایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں رلایا گیا۔ 3 مہینے تک چولہے نہیں جلے۔ روایات میں آتا ہے اما عائشہ فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چولہوں میں گھاس اگایا کرتی تھی، پانی اور کھجوروں پر گزارا ہوا کرتا تھا۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ اللہ کا دین زندہ ہو جائے۔ آج مالدار ہونا ایک کامیابی نہیں ہے، آج سرمایہ دار ہونا ایک کامیابی نہیں ہے، آج حکومت والا ہونا، صاحب اقتدار والا ہونا اور برادریوں کو چودھری ہونا یہ بالکل کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی تقوی میں ہے، عزت تقوی میں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہ آدمی ہے جس کے پاس تقوی ہوگا، جو اللہ سے ڈر ڈر کر زندگی گزارے گا۔ اس لیے عزیزو، ابراہیم علیہ السلام کا ایک ایک واقعہ ہمیں زندگی گزارنے کی مشعل راہ دکھلاتا ہے اور زندگی گزارنے کا سبق دیتا ہے۔ آج کون پریشان نہیں اس ملک میں؟ ہر آدمی پریشان ہے، ایک مسئلہ ختم نہیں ہو تو دوسرا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، اور یہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ساری باطل طاقتیں میدان میں ہیں، لیکن ڈرنا نہیں ہے، یہ تو تاریخ ہے، حق و باطل ٹکراتا ہے، شروع سے ٹکرایا ہے اور قیامت تک ٹکرائے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا نظام ہے۔ ہاں، صبر کو پکڑنا۔ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب تمہارے پاس مصیبت آئے، صبر آئے، تو کہہ دو کہ ہم تو اللہ کے پاس سے آئے ہیں، ہمارا جسم اللہ کا ہے، ہمارا مال اللہ کا ہے، ہماری جان اللہ کی ہے، ہمارے بچے اللہ کے ہیں، ہماری بیوی اللہ کی ہے، ہمارے مکانات اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اس لیے عزیزو، گھبرانا نہیں ہے، دین کا کام بھی کرنا ہے اور دین کو لے کر آگے بھی بڑھنا ہے۔ صرف خود نماز پڑھ لی یہ کافی نہیں ہوگا، صرف روزہ رکھ لے یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ ایک ایک مسلمان کے پاس، ایک ایک غیر مسلم کے پاس اللہ کا پیغام لے کر ہمیں جانا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ اس لیے کوشش کیجئے گا کہ آپ اپنی زندگی بھی دینداری کے مطابق گزاریں اور اپنے بچوں کو بھی دین سکھلائیں، اپنے محلے والوں کو بھی بتلائیں۔ ہمارے چند بھائی جماعت کے ساتھی جنہیں لوگ کہتے ہیں وہ مستقل یہ کام کر رہے ہیں، آپ ان کو ساتھ دیجئے، انہیں مضبوط کیجئے، اپنی زندگیوں کو سنواریے اور اپنے اندر ایک ہدایت کا انقلاب پیدا کیجئے تاکہ آپ کا دین پر چلنا آسان ہو۔ پیسہ کمانا یہ زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے، ہاں زندگی کا ایک حصہ ہے، ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کیونکہ اللہ کا رزق کا وعدہ ہے۔ زمین پر چلنے والا کوئی بھی جاندار ہو، کوئی چوپایا ہو، کوئی انسان ہو، کوئی جانور ہو، اللہ رب العزت کا وعدہ سب کے، اللہ کے ذمے سب کا رزق۔ اس لیے بھائیو، ہمارا کام ہے دین کو اپنانا، ہمارا کام ہے دین کی دعوت دینا، ہمارا کام ہے دین کو پھیلانا اور دین کے لیے قربانی پیش کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس دین کے لیے آگ میں کود گئے اور لوگوں کو دین کی دعوت پہنچائی۔ کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اس دین کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ دیں؟ اتنا نہیں کر سکتے ہم اس دین کے لیے چلا دے دیں؟ اتنا نہیں کر سکتے ہم اس دین کے لیے 4 مہینے دے دیں؟ اتنا نہیں کر سکتے کہ فجر میں تعلیم ہوتی ہے آدھے گھنٹے کی تعلیم میں بیٹھ جائے؟ نہیں بھائیو، اس سے کہیں بڑھ کر ہماری ذمہ داری بنتی ہے، یہ تو ہمیں کرنا ہے، یہ تو ضروری کے درجے میں ہے۔ اگر ایمان بچانا ہے تو یہ کام کرنا ہے، کیونکہ ایمان جو ہے کمزور ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقرعید میں بہت کم وقت رہ گیا ہے اور بڑا مضمون لمبا ہے،
اس لیے بہت سارا مضمون بیچ میں اگلے ہفتے چھوڑ دیا جائے گا اور قربانی کے تعلق سے بیان کر دیا جائے گا، اس کے اگلے ہفتے بقرعید آ جائے گی، جو ضروری باتیں وہ آ جائیں گی انشاءاللہ، زندگی رہی سال کے بیچ میں پھر کبھی سنا دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے داعی، دین کے شدائی جو حضرات ہیں ان کی راہوں پر ہمیں بھی چلنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔